بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان۔ ماہ محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ افضل دن عرفہ کا ہے اور عرفہ 9 ذی الحجہ کے بعد سب سے افضل دن عاشورہ کا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ اس امت پر فرض تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے کائنات بنانے کی ابتدا فرمائی، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ لوح و قلم اسی دن وجود میں آئے۔ گویا نسل انسانیت کی ابتدائی بھی اسی دن ہے اور انتہا بھی اسی دن ہے۔ حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ 10ویں محرم جمعہ مبارک کے دن قیامت قائم ہوگی۔ نواسہ پیغمبر، جگر گوشہ بطول، فرزند حیدر قرار، سردار نوجوان جنت حضرت امام حسین کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو حضور پاک نے گڑتی گٹھی اپنے مبارک لعابدین کی دی۔ امام حسین کی فضیلت کا یہ عالم ہے، شہید ہوتے وقت بھی سر سجدے کی حالت میں ہے اور زبان مبارک پر رب العالمین کا مبارک نام جاری تھا۔ حضور پاک دونوں شہزادوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے ملنے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ حدیث کی کتب میں امام حسین کے بہت سے فضائل انفرادی اور اجتماعی طور پر بیان ہوئے، جن میں چند ایک حسب ذیل ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آن حضرت نے امام حسن و امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ کو محبوب رکھا اور ان دونوں کو اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم تشریف لائے کہ ایک کندھے پر امام حسن اور دوسرے کندھے پر امام حسین سوار تھے۔ آپ کبھی حضرت امام حسن کبھی امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں فرزند آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ البدایہ والنہایہ۔ حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، کنز الامال۔ حضرت زید بن ابی زیاد فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے سے گزرے تو امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کنز المال۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ایک بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے، ایسے لگا آپ کی چادر میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کپڑا اٹھایا تو وہ امام حسن اور امام حسین تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان کو محبوب رکھے تو اسے بھی محبوب رکھ۔ کنز الامال۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا، امام حسن اور امام حسین میرے بیٹے ہیں اور جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اللہ نے اس کو محبوب رکھا، اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا
اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ پاک سے بغض رکھا اللہ پاک اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ زرقانی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے امام حسن و امام حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا اور ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا سواری کتنی اچھی ہے تو آپ نے فرمایا سوار کتنے اچھے ہیں۔ کنز الاعمال، نبی مکرم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہی جن کی راہ گزر ٹھہری، عرش عظیم جن کے لیے فرش بنا، دیدار الہی جن کا اعزاز ٹھہرا، وہ نبی اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کنز الاعمال، امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کریم سے مشابہ تھے اور حسین سینہ سے لے کر قدموں تک آپ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ ترمذی، رسول کریم نے ان دونوں شہزادوں سے بے محبت فرماتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان دونوں شہزادوں کے لیے ایک بار دعا فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ابن ماجہ، ایک اور روایت میں ہے جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ کنز الاعمال۔